السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب الارض والسماوات والعاقبۃ للمتقین الذین یعملون الصالحات والصلاة والسلام والرحمة والبرکات على سيدنا وسندنا محمد خير البريات وعلى آله الطيبين سفينة النجاة وأصحابه الراشدين الهدى وأوليائه الصالحين السابقين بالخيرات، أما بعد۔ رونق بزم، علماء و مشائخ ذوی الاحترام، بزرگان ملت و برادران عزیز، 251 سال عرص شریف سرزمین محبوب نگر کے بافیض و مقتدی صاحب کرامات بزرگ حضرت سید برہان محبوب سہروردی المعروف برہان بادشاہ علیہ الرحمہ میں ہم حاضر ہیں۔ اس ضمن میں منعقدہ علمی و روحانی سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، جو وبائی امراض کا اثر اور تعلیمات اولیاء اللہ سے معون ہے، اور آخر کو دکن میں سلسلہ سہروردیہ کی ابتدا و ارتقاء کے حوالے سے مقالے کی پیشکشی کا موقع عنایت ہوا۔ اس محبت نوازی پر میں رفیق محترم صاحب سجادہ عالیہ اور عرس شریف کے انتظامیہ کا شاکر و ممنون۔ سرزمین دکن جغرافیائی لحاظ سے ابتداءً گلبرگ شریف، بیلگام اور مدراس کے علاقے کو گھیرا ہوا ایک مثلث 3 کونی رقبہ ہے۔ یہ رقبہ حکومتوں کی تبدیلی کے لحاظ سے بدلتا بھی رہا، بلکہ جنوبی ہند کا اکثر علاقہ دکن میں شامل رہا۔ توسیع کے اعتبار سے اس رقبے میں مدھیہ پردیش کے شہر برہان پور بھی شامل کر لیا گیا تھا اور اسے باب دکن کہا جاتا تھا۔ ان علاقوں میں جن سلطنتوں نے حکومت کی ان میں کاکتیہ حکومت ہے، قطب شاہی مغلیہ سلطنت خداداد ہے اور آصف جاہی فرمانروا سر فہرست ہے۔ مذکورہ علاقہ ابتدائی سے بزرگان دین اور اولیاء صالحین کے قدوم میمنت لزوم کی برکت سے مالا مال ہے۔ شاہان وقت میں جب کبھی اس علاقے کا رخ کیا، بزرگان دین کی دعاؤں اور عنایتوں کے سہارے کیا، جو تاریخ کے باب میں موجود ہے۔ مغل شہنشاہ حضرت اورنگزیب کی دکن میں آمد ہو، یا حضرت ٹیپو سلطان شہید کی سلطنت خداداد ہو، قطب شاہی سلطنت ہو یا آصف جاہی حکومت ہو، سبھی شاہان وقت نے اولیاء کرام کے فیض ہی سے اس علاقے کا قرار سمجھا اور مسلسل ان کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہے۔ جہاں تک سلسلہ سہروردیہ کے ارتقاء اور بلندی کی بات ہے تو اس کا احاطہ آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ اہل سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی ہمہ جہت خدمات نے اس کے ارتقاء اور بلندیوں کا مایہ ناز اور بے حد دراز کر دیا ہے۔ البتہ یہ حقیقت آشکار ہے کہ دکن کے وجود میں آنے سے پہلے مردان باخدا نے اسے معرفت چمن بنا دیا تھا۔ خلق خدا کو خود فانی اور خدا دانی کا پیام دیا۔ اپنے فیض سے ان کے دلوں میں محبت خدا کے چشمے بہانے لگے۔ انہوں نے حق آگہی سے بندگان خدا کو آشنا کیا، احقاق حق اور ابطال باطل کو اپنا فرض منصبی سمجھا اور اسی حق رسی و حق روی کا درس دیتے رہے۔ بعض ہستیوں نے علوم ظاہری کی تعلیم کے لیے اپنی حیات وقف فرما دی اور بعضوں نے فقہ و فتویٰ کو ترجیح دی۔ سہروردیہ بزرگان دین کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ ان میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے منصب قضا کو انجام دیا اور ان میں بعض بزرگوں نے خلق خدا کی فریاد رسی فرماتے رہے۔
ان کی حاجت روائی اور خدمت کو اپنے ذمہ منصبی میں شامل کر لیا. ان پر آنے والی آسمانی و سلطانی ہر مصیبت سے انہیں دفاع کا سامان عطا کیا اور باطل کے قلعے زمین دوز کر دیے. اور بزرگوں شاہی ظرف رکھنے والے ان میں جو سلسلے سے وابستہ تھے، سیاسی بصیرت رکھنے والے حضرات نے درباری مصروفیت کو قبول فرمایا اور حکومت و فرما روائی بھی انجام دی. تو انہی میں بعض خدا ترس ہستیوں نے بادشاہی کو ٹھوکر ماری اور فقیری کو اپنا فخر و اعزاز سمجھ لیا. بطور خاص ماضی قریب کی فرما روا آصف جاہی حکومت کی بات کریں تو انہیں خصوصی نسبت امام الطریقہ سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ الشیوخ سیدنا ابو حفص شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمت و رضوان سے ہے. آصف جاہ اول نواب میر قمر الدین علی خان صدیقی کے والد خواجہ عابد عرف خلیج خان بہادر صدیقی، جن کا ورود، جن کی آمد حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے زمانے میں سمرقند کے علاقے سے ہوئی تھی اور وہ حضرت شیخ الشیوخ کی اولاد سے ہے. صاحب محبوب ذیالمنن اولیاء کرام کے تذکرے کی ایک معتبر کتاب مانی جاتی ہے. اس کے مقدمے میں صاحب کتاب نے آصف جاہ اول کے 4 اجداد بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں اولین بزرگ حضرت عزیزان درویش قدس سرہ ہے کہ جنہیں علم و ادب اور تصوف سے بڑا شغف تھا. سلف صالحین کی کتب کا مطالعہ اور ان کی پیروی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا. اپنے والد ماجد اور کاشغری کے علماء سے انہیں خلافت و اجازت بھی تھی. آپ خانخواہ انبیاء و خانخواہ اولیاء کے امین اور ان خانقاہوں میں 2000 سے زائد طلباء و مریدین کی تربیت فرمایا کرتے. شاہان ازبکستان اور بخارا و سمرقند اور وہاں کے تمام نواب آپ کے معتقد و مرید تھے. اس طرح خاندانی نسبت کے ساتھ ان حضرات کا آبائی سلسلہ خلیج خان بہادر صدیقی جو آصف جاہ اول کے والد ہیں ان تک جاری رہا. بعد ازاں وہ سلسلہ بنام سلطنت آصفیہ اپنی سیاسی اور سلطنتی خدمات کو انجام دیتا رہا. سلسلہ سہروردیہ کی ابتدا حضرت شیخ الشیوخ علیہ رحمہ کا سلسلہ اہل علم علماء اور اہل اللہ و صلحاء سے جاری رہا ہے. اساتین علوم ظاہری و باطینی نے آپ کے چشمہ فیض سے اپنی تشنگی بجھائی. چونکہ خود بدولت ولایت امام الطریقہ کی ذات علوم و معارف کا سرچشمہ تھی، سلسلہ سہروردیہ سے وابستہ مشاہیر و اولیاء کی طویل فہرست ہے جو آپ کے فیضان سے مالا مال رہی. قابل ذکر آپ کے تلامذہ میں امام ابن عساکر جو عالم اسلام کے عظیم مورخ ہیں، ان جیسے جلیل القدر محدثین اور محققین شامل ہیں. اسی طرح عالم اسلام کے عظیم محدث و مورخ اور حدیث شریف کے فن کے عالم و ناقد امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ بھی آپ کے فیضان روحانی سے بہرور ہیں. حضرت شیخ الشیوخ سیدنا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، آپ کا اسم مبارک عمر بن محمد بن عبداللہ ہے. آپ کی کنیت شریفہ ابو حفص اور ابو عبداللہ ہے. شہاب الدین اور شیخ الشیوخ یعنی اولیاء کے سردار، یہ آپ کے مشہور القاب ہیں. ایران کے صوبے زنجان کے ایک شہر سہرورد کی نسبت سے سہروردی مشہور ہوئے. یہ قریہ جنوب زنجان سے ہمدان جانے والی راہ میں واقع تھا. آپ کی نورانی ہستی اور روحانی مقام و مرتبے کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی جامع اور بصیرت افروز پیرائے میں رقم تراز ہے کہ الشیخ الامام العالم القدوہ الزاہد العارف المحدث
شیخ الاسلام اوحد الصوفیہ شہاب الدین ابو حفص و ابو عبداللہ عمر بن محمد بن عبداللہ التیمی البکری السہروردی الصوفی ثم البغدادی. فرماتے ہیں کہ حضرت شہاب سہروردی علیہ رحمہ کون ہے؟ ولی با کمال. لکھنے والے جو بزرگ ہیں کہ انتہائی عظیم اور ایسے ناقد آپ کی تصنیف اور آپ کی تحریر، بلکہ ایک ایک کلمہ آج دنیا میں علماء و اولیاء صوفیاء کے لیے قابل اعتبار سمجھا جاتا. فرماتے ہیں کہ ولی با کمال، پیشوا، سرچشمہ علوم ظاہری، نمونہ اسلاف، متقی و پرہیزگار، عارف باللہ، محدث وقت، شیخ الاسلام، صوفیاء کرام میں یکتائے روزگار حضرت شہاب الدین ابو حفص و ابو عبداللہ عمر بن محمد بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ. آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امیر المؤمنین افضل البشر بعد المرسلین رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد سے صدیقی نسب ہے، صوفی بزرگوار ہیں، سہروردی نسبت رکھنے والے ہیں. پھر آپ نے بغداد کو اپنا مسکن بنایا. آپ کی ولادت رجب کے مہینے میں 539 ہجری میں ہوئی. سن بلوغ سے پہلے سہرورد سے اپنے چچا جان حضرت ابو النجیب سہروردی علیہ رحمہ کی خدمت میں بغداد حاضر ہوئے. حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو النجیب علیہ رحمہ کی آپ شاگردی میں رہے، علوم فقہ، واعظ و نصیحت اور علم تصوف کی تربیت حاصل فرمائی. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی صحبت سے بھی فیضیاب ہوئے اور بصرہ میں حضرت ابو محمد بن عبد رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے. اسی طرح آپ کے اساتذہ کرام کے ناموں کو ذکر کیا گیا اور یہ تذکرے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں بیان کرنا تو بہت ہے، اس بارے میں ہم نے تھوڑا سا سنا ہے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بھی فیضان سلسلہ سہروردیہ کے امین ہیں اور ایک واسطے سے حضرت شیخ الشیوخ امام سلسلہ کے خلیفہ و جانشین. آپ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت شیخ الشیوخ کا ذکر جمیل فرمانے کے بعد اپنی عطا کردہ حاصل کردہ نعمت خلافت کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ضیاء الدین عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں حضرت شیخ الشیوخ نے مکہ مکرمہ میں اپنے چاچا جان حضرت ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے یابندہ آپ کے سلسلے کا خرقہ شریف عطا فرمایا تھا. اس مقام پر میں یہ بھی واضح اور عیاں کرتا چلوں کہ بفہوائے اولیاء ایک ہیں، ان میں نہیں میرا تیرا. تمام سلاسل سلوک کی منزل بارگاہ الہی ہے. راہیں متعدد ہو سکتی ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے. سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ترجمہ ہے اور جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں انہیں ہم ضرور اپنی راہیں دکھائیں گے اور اللہ تعالی صاحب احسان بندوں کے ساتھ ہے. چنانچہ مقامات قرب الہی پر گامزن کرنے والے مشہور روحانی سلاسل 4 ہیں. سلاسل عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ. ان کی تعلیمات کے اختصاص اور خلاصے کے حوالے سے یہاں استاد محترم خلیفہ حضرت صدر الشیوخ عمدۃ المحدثین حضرت مولانا محمد خواجہ شریف قادری علیہ رحمہ کا ارشاد نقل کرتا چلوں. آپ اس حوالے سے اکثر فرمایا کرتے کہ سلسلہ قادریہ اس کی خاصیت تفویض الی اللہ ہے، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا. سلسلہ چشتیہ میں عشق کا جذبہ غالب ہوا کرتا ہے،
فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ میں اتباع سنت کا غلبہ ہے اور سلسلہ سہروردیہ میں ابطال باطل کی شان۔ یوں تو یہ تمام خصوصیتیں ایک دوسرے سلسلوں میں بہر طور پائے جاتے ہیں، لیکن ان خصائص سے یہ سلاسل امتیازی طور پر یہ منفرد شان کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ اور سلسلہ سہروردیہ کی تعلیمات کے حوالے سے حضرت عمدۃ المحدثین رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں عبودیت و بندگی کی شان نمایاں ہے۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ دکن کے متعدد مشائخ طریقت اور خانقاہیں مجمع السلاسل ہیں، تمام سلاسل کے فیضان کے حامل ہیں، جن کے نزدیک قادریہ یا چشتیہ کی ترویج کے باوجود سہروردیہ سلسلے کا فیضان اور اس کی نسبت بھی موجود ہے، پائی جاتی ہے۔ مشائخ سہروردیہ دکن میں ان کی تشریف آوری، جہاں تک سرزمین دکن میں سہروردی بزرگوں کے ورود مسعود کی بات ہے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور کچھ کم نہیں، اور وہ اپنے فیضان سے اس خطے کو سیراب فرما رہے ہیں۔ ان میں دو طرح کے بزرگان دین ہیں، ایک وہ ہستیاں ہیں جو آپ کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ کہ دیگر سلاسل سے وابستہ ہیں، لیکن نسبی طور پر حضرت شیخ الشیوخ امام سلسلہ سہروردیہ کی اولاد امجاد سے، اور دوسرے وہ ہستیاں ہیں جو آپ کے سلسلہ عالیہ سے وابستہ ہیں اور آپ کے روحانی فیضان کو لٹا رہے ہیں۔ آپ کی اولاد امجاد میں جن بزرگوں نے دکن کو اپنے علمی و روحانی فیضان سے مالا مال کیا اور خلق خدا کی خدمت کو اپنا عین حال بنایا، ان میں حضرت عبداللہ شتار رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ شتاریہ آپ ہی کی طرف منسوب ہے۔ رسالہ شتاریہ کے مصنف کی نسبت بھی آپ ہی کی طرف ہے، 890 ہجری آپ کا سن وصال ہے۔ حضرت شیخ منتخب الدین قادری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ گجرات سے محمد آباد بیدر تشریف لائے۔ حضرت شیخ ابراہیم قادری جو حضرت ملتانی بادشاہ علیہ الرحمہ کے شہزادے حضرت کی ارادت میں شامل ہوئے اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ سلطان ابراہیم عادل شاہ کے دور میں بیجاپور وارد ہوئے، جو دکن کے علاقے ہی میں شامل ایک قصبہ علاقہ ہے، وہیں خلق خدا کو فیضان سے مالا مال کرتے رہے۔ بیرون حصار بیجاپور آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت فخر الواعظین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے لقب فخر الواعظین سے حضرت کی خدمات کا اندازہ ہوتا ہے۔ 1129 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ اسی طرح آپ کے فرزند جو حضرت منتخب الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے، ظاہری و باطنی علوم سے بندگان خدا کو آراستہ کرتے رہے اور آپ کا فیض آج بھی جاری۔ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ کے فیضان سے بہرور بزرگوں میں سر فہرست اہل اللہ جو جنوبی ہند کے اس علاقے میں جلوہ فرما ہے، اولین بزرگ قرار پاتے ہیں۔ حسینی سادات سے آپ کا تعلق ہے، عراق سے تبلیغ دین کی خاطر آنے والے حضرات میں شامل، اور حضرت شیخ الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان کے راست خلیفہ ہیں، جو اس علاقے کی طرف بحکم رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ 45 سال کی عمر میں سلطان شمس الدین التمش کے دور میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کو اپنے فیضان سے مالا مال کرتے ہوئے 640 ہجری میں اس پہاڑی شریف پر فروکش ہوئے جہاں آپ کی بارگاہ آج بھی فیضان بانٹتی ہے۔ یہ پہاڑی حیدرآباد کے جنوبی مضافات میں 4 میل کی دوری پر واقع ہے۔ آج سے 800 سال قبل حضرت نے اس بت پرست علاقے کو نور توحید سے روشن فرما دیا۔ آپ کا وصال 19 شعبان المعظم 687 ہجری میں بعمر 101 سال ہوا۔ آپ کے ہمراہ تشریف لانے والوں میں آپ کے 2 حقیقی برادر ہیں، صرف رشتہ داری رکھنے والے نہیں
بلکہ حضرت شیخ الشیوخ کے فیضان سے مالا مال اور آپ کی خلافت سے وابستہ حضرت سید موسیٰ حسینی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو 60 یا 70 خدا طرز درویش حضرات کی ایک جماعت کے ساتھ اس علاقے میں اپنا قدم مبارک رکھا اور پہاڑی کے علاقے کو اپنا مسکن فیض بنایا، جو آج شمس آباد سے موصول ہے۔ اس علاقے میں حضرت شہاب سہروردی کا مزار پرانوار موجود ہے۔ آپ خلق خدا کے درمیان تبلیغ اسلام فرماتے رہے اور انہیں نعمت دین سے مالا مال فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو عام کرنے والوں میں ایک آپ کی مریدہ بھی ہے۔ ارتقاء سلسلے کے حوالے سے عرض کروں تو صرف مردان باخدا نہیں، ایسی باخدا خواتین بھی ہے جنہوں نے سلسلے کے فیضان کو عام فرمایا۔ بی بی فقیہہ کے لقب سے حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یاد فرمایا تھا۔ بچپن ہی سے اپنے والد کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی اور ظاہر و باطن کے علم و فضل سے آراستہ تھی۔ حضرت نے انہیں خواتین میں تبلیغ و تلقین پر مامور فرمایا تھا۔ بڑی متقی و زاہدہ خاتون تھی، دنیا سے ایسی بے رغبت تھی کہ پھیکی بی کے نام سے بھی شہرت پائی۔ حضرت بابا شہاب الدین علیہ الرحمہ کے ایک برادر طریق اور حضرت شیخ الشیوخ امام سلسلہ کے خلیفہ حضرت شیخ فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جو عراق ہی سے آپ کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا کہ زبان و بیان بے حد متاثر کن تھے، جب گفتگو فرماتے تو علم و حکمت کے گوہر لٹاتے، آپ کا آواز و بیان سننے والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے، کفر و شرک اور گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے۔ سرزمین ہند میں حضرت شیخ الشیوخ کے متعدد خلفائے کرام وارد ہوئے ہیں، جو راست حضرت امام سلسلے کے فیضان کو لے کر اس علاقے میں انہوں نے بانٹا ہے۔ ان میں قابل ذکر حضرت محمد بن عبداللہ محمود بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ سے مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے مصاحب رہے، آپ ہی کے پائی میں مدفون ہیں۔ حضرت شیخ عارف باللہ سہروردی اور اورنگ آباد کے دکن کے علاقے میں آرام فرما جو بزرگ حضرت جلال الدین گنج رما سہروردی علیہ رحمۃ و رضوان ہے، جو خلد آباد میں آرام فرما ہے، اس علاقے میں جلوہ فرمانے والے ولید بزرگ ہیں۔ تقریباً 644 ہجری میں آج سے کچھ کم 800 سال قبل آپ کا وصال باکمال ہوا۔ 25 ذی القعدہ کو آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ صاحب کرامات بزرگ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان کی زندگی کے تفصیلی احوال کو بیان کیے جائے۔ گجرات میں وارد حضرت میر علاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جو راست امام سلسلہ سہروردیہ کے خلیفہ ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کو خطہ دکن میں شیخ الاسلام حضرت شہاب الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو پڑوس ملک میں آرام فرما ہے، حضرت کے واسطے سے بھی فیضان کو بہت عام کیا گیا۔ آپ کے اہل سلسلہ شمالی ہند اور گجرات کے علاقوں سے دکن میں وارد ہوتے رہے۔ اسے جاری کرنے والوں میں خاص طور پر حضرت مخدوم سید جلال الدین جہانیان جہانگشت بخاری علیہ الرحمہ کی اولاد امجاد کا مبارک تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت مخدوم نے اپنے والد گرامی کے دست مبارک پر سلسلہ سہروردیہ میں بیعت کی۔ آپ کو 2 واسطوں سے حضرت امام سہروردی کا فیضان عطا ہوا۔ ایک آپ کے چچا حضرت صدر الدین بخاری سہروردی المعروف محمد غوث علیہ رحمہ سے خرقہ خلافت عطا ہوا، اور دوسرے حضرت شیخ ابو الفتح رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کی اولاد دکن میں متعدد واسطوں سے وارد ہوئی۔ آپ مجمع سلاسل ضرور بزرگ ہے، لیکن سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی ترویج کو ترجیح دی۔ 788 ہجری 10 ذی الحجہ کو آپ کا وصال باکمال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوا۔ آپ کی اولاد میں حضرت سید حمید بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، جو بیجاپور دکن کے علاقے میں آسودہ خاک ہے۔ آپ نے حضرت مخدوم جہانیان جہانگشت بخاری علیہ رحمہ کے
سلسلہ سہروردیہ کی ترویج فرمائی. آپ کے اہل دکن کو اپنے فیضان سے خوب مالامال فرمایا. آپ کے صاحبزادے حضرت سید اشرف بخاری بھی ہیں جو بڑے ولی کامل اور محقق فاضل علامہ گزرے ہیں، جن کا وصال مبارک 400 سال قبل آج سے 1018 ہجری پہ 15 ذی القعدہ کو ہوا. اسی طرح تقریباً 5 صدی قبل کرنول کے علاقے کو اپنے فیضان سے مالامال کرنے والے حضرت حاجی مخدوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مخدوم جہانگشت علیہ رحمۃ و رضوان کی اولاد امجاد سے، مختلف علاقوں میں حضرت کا فیض آپ کی اولاد آج بھی فیضان کو جاری کیے ہوئے ہیں. حضرت قاضی ابراہیم زبیری رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کی خدمات کے حوالے سے عرض کروں تو یہ بزرگ برہان پور گجرات کو وطن تھا، وہاں سے برہان پور تشریف لے گئے اور وہاں حضرت جان اللہ اور حضرت عطاء اللہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور سلسلے کے خلیفہ ہوئے. وہاں سے بیجاپور میں فروکش ہوئے، قضاء اور فیصلہ کو عدالت کی خدمات کو قبول فرمایا. عدالت و دیانت میں بے نظیر تھے، بغیر کسی نفع حاصل کیے مقدمات کے فیصلے للہیت کی بنیاد پر فرماتے اور اس میں کوئی اپنا نفع ملحوظ نہ رکھتے تاکہ کہیں رشوت میں شامل نہ ہو جائے. انتہائی پرہیزگاری کا اہتمام فرماتے، کسی کی دعوت تک قبول نہیں فرماتے، گویا کہ آپ نے اپنے لیے مشکوک غذا کو بھی حرام متصور کر لیا تھا. اسی احتیاط کے پیش نظر عدالت کی خدمات اور منصب قضا سے استعفیٰ بھی دے دیا. گوشہ نشینی اختیار کی، عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے اور فیضان سہروردیہ کو لٹانے اور بہانے لگے. حضرت سید میر ماہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ بغداد سے ہلاکو خاں کے دور میں تشریف لائے تھے اور دکن کے علاقے کو اپنا مرجع فیض بنایا. اور حضرت امیر علاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو امام سلسلہ کے راست خلیفہ ہیں، حضرت کے مرید و خلیفہ ہوئے. حضرت شاہ ندیم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حیدرآباد دکن کے حوالے سے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ کے مرید و خلیفہ تھے. علم تصوف میں کمال رکھتے تھے، خوش تقریر بھی تھے، خوش تحریر بھی تھے. اہل دکن کو آپ سے بہت اعتقاد بھی تھا. اپنے شیخ محترم حضرت شیخ کا جب وصال ہوا تو اس وقت آپ موجود نہ تھے، شیخ سے بڑی محبت رکھا کرتے تھے. حضرت کی تدفین ہو گئی، 6 مہینے بعد آپ کی آمد ہوئی اور کسی حکمت کے تحت آپ کے شیخ کو اس مدفون مقام سے اپنی زرخری جگہ پر منتقل فرمایا. حضرت بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مبارک کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جسد مبارک 6 مہینے بعد بھی صحیح و سالم تھا. اس موقع پر حیدرآباد کے بزرگان دین موجود تھے. صاحب مشکات النبوہ حضرت سید علی موسوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں بھی اس وقت موجود تھا اور سارا ماجرا بچشم خود دیکھا ہوں. اس تدفین کے موقع پر حضرت موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. 1210 ہجری 11 شوال مکرم آپ کا وصال ہوا. جنوبی ہند میں اپنے سلسلے کے ابتدا اور ارتقاء کے حوالے سے جن بزرگوں کا نام آتا ہے، ایک روشن نام قدیم بزرگوں میں حضرت سید نتہر شاہ ولی طبل عالم حسینی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا سن وصال 622 ہجری ہے. آپ کا مزار پر انوار جو ترچناپلی تمل ناڈو کے علاقے میں آج بھی مرجع خاص وام ہے. آپ نے ہنود کے غیر مسلموں کے اس علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلائی، وابستگان کی تربیت فرمائی اور ان وابستگان میں سے بعض کو خلافت سے سرفراز فرما کر مختلف علاقوں میں روانہ فرما دیا. آندھرا پردیش کے علاقے بینوکونڈا میں آپ کے مشہور خلیفہ حضرت کنز الاسرار بابا فخر الدین حسینی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ آج بھی فیض بخش ہے. سیستان کے آپ حاکم تھے، حکومت کو ٹھوکر ماری اور
اشارہ منابی پر حضرت طبل عالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت کے فیضان سے مالا مال ہوئے۔ اسی طرح آپ کے خلیفہ حضرت صفدر اولیاء سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مقام ملباگل ضلع پولاد کرناٹک دکن کے علاقے میں آرام فرما ہے۔ کرناٹک کے علاقے بلاری میں بھی حضرت کے سلسلے کے قدیم بزرگ حضرت مخدوم جہانی بابا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ 3 صدی قبل اپنی روحانیت کے چشمے بہانے والے ایک بزرگ حضرت سید علی گنج الاسرار حسینی بغدادی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب کے عہد میں بغداد سے دکن کے علاقے بندی میں وارد ہوئے۔ آپ حضرت بہاؤالدین عبدالرزاق سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، جو بغداد سے شمالی ہند کے علاقے بنگال میں تشریف فرما ہوئے اور اسے اپنا مقام فیض بنایا۔ اسی طرح قطب بگلور کے نام سے شہرت رکھنے والے بافیض بزرگ حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلطنت خداداد کے عہد میں ایران سے یا عرب سے تشریف لائے تھے، بنگلور میں جلوہ فکر ہوئے۔ نواب میر حیدر علی آپ کے معتقدین میں ہیں۔ آپ کی ظاہری ذات ظاہری و باطنی امراض کے لیے آج بھی مسیحا کا درجہ رکھتی ہے۔ کاٹن پیٹ بنگلور کرناٹک میں آپ کا مزار مبارک واقع ہے۔ اور ان بزرگان دین کے تذکروں کے علاوہ سلسلہ سہروردیہ کے فیضان سے مالا مال اور فیضان کو لٹانے والے ہستیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ ان کے نام کی فہرست بھی مبارک ناموں کی بڑی طویل ہے۔ اخیر میں صاحب عرس کا تذکرہ برکتاً عرض کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں کہ حضرت برہان محبوب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے فیضان سے مالا مال وہ بزرگ ہیں کہ جو اس علاقے میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں آپ نے نمایاں کردار انجام دیا۔ سالانہ ترجمان گلدستہ بادشاہ 1441 کے مطابق حضرت علیہ الرحمہ ایک جلالی صفت بزرگ گزرے۔ یاد خدا اور یادت و مجاہدات حضرت کا وصف خاص رہا۔ ذکر نیم شبی کا ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ یاد الہی اور ذکر و فکر میں آپ مستغرق تھے۔ جس مقام پر ذاکر و شاغل تھے وہاں ایک بولی جو بادشاہ بولی سے موصوف ہے، وہاں جانور مینڈک وغیرہ آوازیں کر رہے تھے اور آپ کے ذکر میں مخل ہو رہے تھے۔ آپ نے اس طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، کیا تم ہی پکارو گے؟ مجھے بھی پکارنے دو۔ حضرت نے یہ ارشاد کیا فرمایا کہ جانور بھی حضرت کے تابع تھے، خاموش ہو گئے۔ اس کے علاوہ آج سے متعدد کرامات ظہور میں آئی۔ آپ کا وصال مبارک کے بارے میں تاریخ تو بیان نہ کی گئی، لیکن ذی الحجہ کے انہی دنوں میں اواخر میں 1191 ہجری میں بعمر 72 سال آپ کا وصال باکمال ہوا۔ الغرض آخر میں عرض کرتا چلوں کہ بزرگان دین کا تذکرہ اور اس کا مقصد دنیا اور آخرت کو دارین کو سنوارنا اور بامراد بنانا ہے۔ ظاہر کے ساتھ باطن کی صفائی کرنا ہے۔ خلق خدا سے بے نیاز ہو کر فخر اللہ کی دولت حاصل کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ایسی یاد سے اپنی زندگی کو معمور کرنا ہے کہ جو ہمیں اس کی یافت کے جلووں تک منور کر دے، یافت کے جلووں سے مشرف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں برکات اولیاء کرام سے مستفید اور مستنیر فرمائے۔ آمین بجاہ سیدنا طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس حوالے سے متعلق جو تفصیل بیان کی گئی اس کے حوالے دار مقالے ہذا میں مندرج ہے۔ مضمون کو طول نہ دیتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں گوشِ گزار نہ کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔